سکون کہاں ملے گا اگر ہم اپنا مقصد تخلیق سمجھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کی کثرت میں سکون ہے، آسائشیں، ان کی تمنائیں پوری ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ تو ترجیح کی بنیاد پر ہے، پرائیورٹی کی بنیاد پر ڈیزائر ہمارے پاس ایک لا تعداد ان لمیٹڈ ڈیزائرز ہیں. گاڑی مل جائے، گاڑی آ گئی، بنگلہ ہو جائے، بنگلہ ہو گیا، کوئی اچھی پوسٹ ہو جائے، اچھی پوسٹ ہو گئی، اب اس کے علاوہ ایک اور بنگلہ ہو جائے، ایک اور زمین ہو جائے. یہ ختم لا متناہی ان لمیٹڈ ڈیزائرز ہیں، نہ ختم ہونے والی خواہشات ہیں. لیکن اگر انسان اپنا مقصد تخلیق سمجھ جائے کہ خدا نے مجھے اس کائنات میں کس لیے بھیجا ہے، صرف اور صرف امتحان کے لیے. یہ رشتے ناتے، یہ دوستیاں، یہ تعلقات، یہ جذباتی ریلیشنز، یہ سارے کے سارے وقتی ہیں. جہاں سانس رکی بس خدا کے ساتھ تعلق ہوا. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے تب بھی مجھ سے تعلق ہو. تو میں اکثر ساتھیوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آسان اور سادی زندگی کا نسخہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام شریعت اور قانون کے خلاف مت کرو. شریعت کے خلاف تم خود سمجھتے ہو، قانون کے خلاف کم از کم سگنل پر اگر موٹر سائیکل لے کر جا رہے ہو تو سگنل مت توڑو. قانون کا جس نے احترام کیا اس نے شریعت کا بھی احترام کیا. اور شریعت کیا ہے؟ اللہ کا اور رسول کا بتلایا ہوا راستہ ہے. آپ عام کپڑوں میں کوٹ پینٹ پہن کر، ٹائی لگا کر، کلین شیو رہ کر خدا کی بارگاہ میں نمازوں اور سجدوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنا رویہ درست رکھ کر اطمینان روزانہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک. اور خالی کیرم آرم اسٹرانگ نہیں کہتی ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا. مثال کے طور پر یہاں لائبریری میں کتاب میرے سامنے مائیکل ایچ ہارٹ کی، اس میں بہت مشہور کتاب آل اسٹارز آف ہسٹری، مائیکل ایچ ہارٹ 100 دنیا کی خاص شخصیتوں کے بارے میں کتاب لکھتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر مجبور ہوں کہ جب کائنات کی 100
امپریسو پرسنالٹیز کا تذکرہ کروں تو میں مجبور ہوں کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوں. اس کی وجہ یہ کہتا ہے کہ میں ہوں کرسچن، میں ہوں عیسائی، لیکن ساری کائنات میں مشاہدے اور مطالعے کے بعد اگر کوئی ایک شخصیت ایسی ہے جو دینی اور دنیاوی، مذہبی اور سیاسی دونوں محاذوں پر کامیاب دکھائی دیتی ہے، جس کے نظریات، جس کے اصول، جس کے بنائے ہوئے قوانین لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور 1500 سال سے رائج ہیں، پختہ ہیں، پکے ہیں، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. میں مجبور ہوں اس بات پر کہ میں اپنی کتاب، مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے آل اسٹارز آف ہسٹری، تمام تاریخ کے تمام ستاروں کی جب میں بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتا ہوں. بات میں نے شروع کی تھی آل اسٹار آف ہسٹری سے پہلے، کیرن آرم اسٹرانگ سے پہلے، تھنک بیفور یو اسپیک. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. کیا یہ ممکن ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میرا جانا ایجپٹ ہوا، لیکن اس سے پہلے الحمدللہ مجھے عمرے کی سعادت حاصل ہوئی. وہاں ایک عمرے کی سعادت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک میٹنگ تھی، ایک جگہ لوگوں سے ملاقاتیں تھیں. دیر تک وہ محفل رہی، وہ میٹنگ رہی، لیکن جب محفل کا اختتام ہوا تو ان میں سے کسی ساتھی نے کہا مجھ سے کہ کوئی ایسی بات جو بظاہر مختصر ہو لیکن اہمیت رکھتی ہو، کوئی نصیحت، کوئی ایڈوائز، کوئی ایسا گولڈن ورڈ، کوئی ایسے جملے کہ جو ہماری زندگیوں میں کامیابی لے آئیں. میں نے کہا میرا مطالعہ، میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم بولنا سیکھتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، جس طرح ہم بولنا سیکھتے ہیں اسی طرح کاش کہ ہم نہ بولنا بھی سیکھ جائیں، یا بولنے سے پہلے کم از کم ہم سوچیں کہ اس بات کے کہنے سے ماحول میں کیا اثر ہوگا. جس شخصیت کے بارے میں الفاظ کہے جا رہے ہیں اگر وہ وہاں موجود ہے تو اس پر اس کا کیا اثر ہوگا. اصل میں بات اتنی ہے کہ ہم بولنے سے پہلے جب سوچتے نہیں ہیں تو بہت سارے حادثات، بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرابیاں صرف اور صرف اس وجہ سے جنم لیتی ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم فوراً سے پیشتر وہی بول دیتے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو، لیکن اس کے باوجود کہتے تو ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن بولتے نہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے پیشاب پخانہ آتا ہے ہمیں، پوٹی کے لیے، شوشو کے لیے کوئی خیال نہیں ہوتا، بے ساختہ ہو جاتا ہے سب کچھ، نہ جگہ کا، نہ ماحول کا، نہ وقت کا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کچھ ہمارے بس میں نہیں ہوتا. لیکن جب ہم پختہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز آ تو رہی ہے جو فطری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ماحول چاہیے، اس کے لیے ہمیں خلوت چاہیے، اس کے لیے ہمیں مطلب ایک جگہ چاہیے. ایسے نہیں کہ جہاں بیٹھے ہیں جیسے ہی آیا ویسے ہی ہم نے اس کا اخراج کر دیا. تو بس اسی طرح جب کسی کے ساتھ تخاطب ہوتا ہے، کبھی ہم اشتعال میں ہوں یا کسی مجلس میں ہوں اور ہمارے منہ سے وہ بات نکل جاتی ہے جو واپس نہیں آ سکتی، تو بس اس وقت اس سے پہلے ہمیں یہی سوچنا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اپنے اوپر قابو نہیں تھا، اب بڑے ہو گئے تو قابو ہو گیا. اسی طرح ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ان باتوں سے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، ان جملوں سے کتنے لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے. اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے تو ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں گے. اچھے اچھے لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے جن کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اخلاقی بلندیوں پر ہوتے ہیں، مینرز جانتے ہیں، ایٹیکیٹس جانتے ہیں، وہ اٹھنے بیٹھنے کے آداب جانتے ہیں، لیکن زبان کے معاملے میں بس وہ بے قابو ہو جاتے ہیں. حضرت لقمان کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں روایتوں میں ہے کہ وہ غلام تھے، نوکر تھے. آقا ان کی دانش مندی اور عقل مندی کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے ایک بکری ذبح کی اور کہا لقمان ادھر آؤ، دیکھو میں جانتا ہوں اس میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ہو